بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج لاہور کے علاقے لوہاری گیٹ کے قریب ایک بم دھماکے میں 2 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ افسوسناک واقعہ آج پیش آیا اور کہا یہ جا رہا ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ پلانٹڈ ڈیوائس تھی جس کا دھماکہ کیا گیا، اور اس کی مماثلت جو ہے وہ پہلے جو انارکلی میں بلاسٹ ہوا اس سے ملتی جلتی ہے کہ حملہ آور موٹر سائیکل پہ آیا اور اس نے یہاں ڈیوائس نصب کی اور اس کے بعد ریموٹ کنٹرول سے اس کو بلاسٹ کیا۔ دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں، اس کے اوپر آج کریں گے بات کہ یہ جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے دہشت گردی کا یہ ہے کیا، اور ایک غیر معروف بلوچستان کی کوئی تنظیم ہے اس نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے بھارت کا کہ جہاں لندن کی ایک لا فرم نے بھارتی وزیر داخلہ اور چیف آف آرمی سٹاف کو مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کا مجرم قرار دے کر گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا، اور اس نے یہ درخواست برطانوی پولیس کو دی ہے اس فرم نے اور ثبوتوں کے ساتھ پیش کی ہے۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا ترکی کا کہ رجب طیب اردوان جو صدر ہیں ترکی کے، وہ حاضر ہوئے ہیں عدنان مینڈرس کے ایک میوزیم میں، اور اس کا کیا میسج انہوں نے ترکی کو دیا ہے اور عدنان مینڈرس تھے کون اور کس جرم میں ان کو پھانسی دی گئی تھی، آج ان کا تذکرہ کریں گے۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب جس قسم کا یہ بلاسٹ ہوا ہے انارکلی کے اندر، اور ایک پان مارکیٹ بھی ارد گرد ہے، انارکلی بازار بھی ارد گرد ہے، سامنے لوہاری ہے، بڑا کنجسٹڈ علاقہ ہے اور ہر وقت یہاں پہ رش رہتا ہے، اور دھماکہ ہوا اس میں 20 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اور 2 لوگ شہید ہوئے، اور ایک بچہ ہے کراچی سے آیا، اب 9 سال کا بچہ اپنے ماموں اور والدین کے ساتھ آیا، شاپنگ کے لیے وہ لوگ آئے تھے اور بدقسمتی سے جو ہے وہ لاش لے کے واپس جا رہے ہیں۔ ایسے واقعات جو ہیں، ایک طرف کل بھی ہم نے بات کی کہ جی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کل عدم تحریک طالبان سے مذاکرات چل رہے تھے، اسلام آباد کے اندر 2 پولیس والے شہید کیے انہوں نے، آج یہ واقعہ ہوا، لیکن اس کی ذمہ داری ایک بلوچ تنظیم نے قبول کی ہے۔ یہ کیا ٹرینڈ اصل میں گزشتہ 2-3 دن سے ایک ان کا چل رہا تھا پریس کانفرنس، پریس ریلیز تھا کہ ان کی جو 2 تنظیمیں ہیں BRA اور UBA جو ہے، یہ نئی سی تنظیمیں اٹھی ہیں۔ بلوچستان ریپبلکن آرمی ہے اور ایک اس کے ساتھ ہے اپنا یونائٹڈ بلوچ آرمی UBA، یہ دونوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے اور اب اس کا نام انہوں نے دیکھا ہے بلوچ راجیہ آجوئی سنگھر۔ اچھا، اب یہ بالکل انڈین نام ہے، تو پھر انہوں نے ایک چینل بھی باسک کے نام سے پرانا ان کا چلا آ رہا ہے، اور اس چینل کے ٹوٹل جو ہے نا رجسٹریشن کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سبسکرائبر، وہ 670 ہیں اچھا ٹوٹل، اور اس کے اندر انہوں نے یہ خبر بھی بیچ میں دی تھی کہ اب پتہ نہیں کون سا بلوچ ہے وہ اس کا نمائندہ ہوگا، اور کوئی ویڈیو نہیں ہے، کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے۔ اس نے ایک تنظیم نے اس کی لی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بلوچ، خیر اب تو بلوچستان کے اندر بھی اس طرح کی کارروائی کرنا اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ پہلے بلوچ وہاں کارروائی کر کے سے نکل جاتے تھے، مختلف راستے ہیں افغانستان سے اور ایران سے۔ ایران کا بارڈر بھی بڑا سخت ہو چکا ہے کیونکہ ایران نے ابھی جو سارے کا سارا آپ کو پتہ ہے کہ جو گوادر کا دھرنا ہوا تو ایران کے بارڈر کا بھی ایک مطالبہ تھا کہ اس کو کھولا جائے، کیونکہ وہاں سے چیزیں آتی ہیں، سمگلنگ ہوتی ہے، چیزیں جاتی ہیں، سمگلنگ یہاں سے بھی ہوتی ہے وہاں سے بھی۔ افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ طالبان کی وجہ سے اب بہت سخت ہو گیا، وہاں سے بیٹھ کے اب کارروائی کرنا اتنا آسان رہ نہیں گیا، تو اس وجہ سے لاہور ایسا جگہ ہے، ایسی جگہ ہے کہ اسلام آباد کو اٹیک کیا، اس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی، وہ اور ہے، وہ طالبان کا اور ہے۔ وہ دیکھیں، وہ پاکستان گورنمنٹ کو اب طالبان کو واقعی بہت جلد از جلد کسی نہ کسی نتیجے میں پہنچنا چاہیے، میں صحیح کہتا ہوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک دیکھیں، طالبان نے آج یونائٹڈ نیشنز کی جو ریپرزینٹیٹیو تھی نا، اس سے تقریر کیا اکنامک کانفرنس میں کل، اور اس نے یہ کہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ایک ریاست کے طور پر، کامیاب ریاست کے طور پر بنیادی 3 چیزیں جو ہیں حل کر چکے ہیں کہ انہوں نے امن قائم کر دیا۔ امن کیسے قائم ہوا؟ افغانستان کے اندر جتنے جرم امریکہ نے کیے ہیں، جتنے بچے امریکہ نے مارے ہیں، جتنی عورتیں امریکہ نے ماری ہیں، شادیوں پہ حملے، گھروں پہ حملے، جتنے لوگ اغوا انہوں نے کیے ہیں، اشرف غنی نے جو کچھ کیا ہے، استاد اسماعیل نے جتنے کیا ہے، وہ پہلوان خان جس نے ان سے کنٹینر میں بند کر کے بندے مار دیے تھے، انہوں نے کیا ہے، کس نے 20 سال ظلم کیے ہیں ان کے اوپر، سب کو معاف کر دیا۔ آپ نہیں معاف کر سکتے، آپ نے دکھانا ضرور ہے کہ ہم ایک ریاست ہے اور ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، میں 1000 دفعہ مثال دی ہے
کہ بلوچستان میں جس دن ضیاء الحق نے تمام لوگوں کو معاف کیا، 20 سال بلوچستان میں ایسا امن تھا کہ پاکستان کے کسی خطے میں امن نہیں تھا۔ تجربے سے سیکھو۔ میں یہ جس وقت 1988 میں گیا ہے وہاں پر، روس وہاں سے نکلا ہے، 1988 سے لے کے 2001 تک آپ عثمان صاحب بتائیں پشاور کے قصہ خانی بازار کے اندر، پشاور کی گلیوں کے اندر، کوئٹہ کے بازاروں کے اندر روز 1-1 بجے 2-2 بجے رات تک لوگ محفلیں جماتے تھے، خوف نہیں تھا کسی کو۔ یہ تو 2001 میں دوبارہ جس وقت امریکہ آیا ہے، پھر سارا گند آیا ہے، سب کچھ ہوا ہے، ہم باتیں کرتے ہیں کہ امن تھا، سکون تھا۔ 1977 میں ضیاء الحق نے آتے عام معافی کا اعلان کیا ہے کہ آپ بندوقیں بھی لے آؤ، جو لے لے کے آ کے رکھو اپنے پاس۔ امن، کوئی اغوا نہیں، کوئی راستے میں لوٹ مار نہیں۔ آپ سوچیں کہ وے لین جو ہوتی ہے نا، جو راستے کی ڈکیتی کا کیس کوئی نہیں رجسٹر ہوتا تھا بلوچستان کے اندر۔ ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو حیران کن بات، تو ایس ایف پی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کوئٹہ میں، یہ 1988 کی بات کی، 89 کی بات کا، تو وہ کہتا ہے مبارک ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا آج کسی تھانے میں کوئی کیس رجسٹر نہیں آیا۔ اور یہ اکثر ہوتا تھا، ایک دن نہیں ہوتا تھا، اکثر ہوتا تھا۔ یہ امن ہوتا ہے، امن معافی سے آتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب جہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے وہ، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم کسی اور کو تو معافی دینے کو تیار ہے، مسلمان کو معافی دینے کی بات ہم کر سکتے کسی طور، نہ امریکہ کرتا ہے نہ کوئی اور کرتا ہے۔ اب اگر آج آپ ایک بہتر طریقہ، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیلنس اسٹرائک کریں گے تو یہ کریں گے، ہمارے اسٹریٹجک معاملات تو فلاں ہے، تو اس کو چھوڑ دیں تو اس کو نہیں چھوڑ دیں۔ اس دن بھی یوسف زئی صاحب کو ہم نے لیا ہوا، تو کہتے کہ اندر اندر کام بھی چلاتے رہتے ہیں یہ، او بھائی ایک دفعہ بیٹھو، چند دن کے اندر فیصلہ کرو اور اس چیز سے نجات حاصل کرو۔ وہ بھی مین سٹریم میں آنا چاہتے ہیں، مجھے جہاں تک انداز، طالبان کہتے ہیں وہ مین سٹریم میں آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ کم از کم اور کچھ نہیں، کم از کم یہ تو نہ ہو کہ ہم سارا دن پہ عدالتوں میں گھومتے رہیں، اس کے پیچھے جاتے رہیں، اس کے پیچھے جاتے رہیں۔ آگے سیٹل لائف گزارنے دو، ان کے ٹرائبل ہیڈ کے حوالے کرو، وہ ٹرائبل ہیڈ ان کو جانے، وہ جانے، وہ مسئلہ تو بڑا آسان ہے حل کرنے کا۔ یہ جو بلوچ مسئلہ ہے نا، اس میں بلوچ خود بہت کم کام کرتا ہے۔ بلوچستان کے نام پر کام کرنے والے انڈین ایجنٹ بہت ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جس وقت مستونگ میں تھا تو گلی گلی بچے کو، اس وقت بڑا لوگ واپس آ کے سیٹل ہوئے تھے، تو سب کو پتا تھا کون افغانستان گیا تھا 73 میں، افغانستان سے کون انڈیا نے، پہلے روس گیا تھا، روس سے کون انڈیا گیا تھا، اور انڈیا میں جا کون یعنی شیرو مری جو کہ خیر بخش مری صاحب کا بڑا خاص نمائندہ تھا، وہ واپس بتایا پھر انڈیا میں جا کے چلا گیا تھا۔ اس کا بھائی باقاعدہ خود کہتا ہماری زابل میں باقاعدہ انڈین کے پیسے کے اوپر لڑائی ہوئی تھی اور وہاں ہمارے بندے مارے گئے تھے، تو انہوں نے پھر یہاں کے خیر بخش مری کے لوگوں نے یہاں بجرانیوں کو یہاں مارا تھا۔ تو ایک لڑائی کی کیفیت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جس وقت عام معافی کا اعلان ہوا، وہ لوگ اسی کے اندر، آپ سوچیں کہ وہ لوگ جو حیدرآباد جیل کے تھے ان میں سے 3 ایسے تھے جو کہ سول سروس میں آئے اور اسسٹنٹ کمشنر لگے۔ اچھا، ان میں سے ایک میرا اپنا اسٹوڈنٹ اشرف اللہ ہوتا تھا، وہ باقاعدہ سیکٹری ریٹائرڈ ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے جب آپ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے کو مین سے۔ اور وہ کہتا ہے ایک زمانے میں ہم پولیس والے سے مار کھاتے تھے، بی ایس او، اب خود بی ایس او کو ڈنڈے مارتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب بھی تو پہاڑوں پہ چڑھے، نجم سیٹھی تھا یہاں سے، یہ کیا نام تھا جو ڈان کے ایڈیٹر وہ تھے، رحمان کیا نام تھا، وہ سارے 3 ہوتے، نجم سیٹھی صاحب بھی واپس، وہ تالپور کا بیٹا تھا سارے، اور نجم سیٹھی صاحب آپ مین سٹریم کے، اگر نجم سیٹھی صاحب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نہیں ہم ان کو چھوڑیں گے، اس کو اتنے بندے مارے ہوئے ہیں، اس نے اتنے فوجی، آپ خود سوچیں نا 3,500 فوجی مرے تھے، 6,500 بلوچ مرے تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے دشمنی لینی۔ تو ایک راستہ نکالنا چاہیے بھائی خدا کے لیے۔ ایک طرف آپ کے اتنے بڑے بڑے معاملات آپ کے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، کون اس وقت دنیا جو ہے یہ سوچ رہی ہے کہ 22 کروڑ مسلمان قتل کے دہانے پہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں روانڈا ہونے والا ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، کرن تھاپر نے ایک انٹرویو لیا، اسٹیٹن ایک پروفیسر ہے، اور پروفیسر ہے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اندر ان کی جینوسائیڈ کے اس کا ہیڈ کا، وہ اگلے اس میں ابھی بتاؤں گا وہ بندہ۔ آپ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کو بولو ورنہ بہت کچھ ہو جائے گا، اور آپ خود آپ اچھا یہ اگلے اس میں کریں گے، لیکن میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں بریک پہ جانے سے پہلے کہ کیا دنیا بھارت کو روک سکتی ہے اور اس کے طریقے کیا کیا ہیں؟ آج یو کے لا فرم نے تو اپنا جو ہے وہ ایک فرض ادا کیا کہ جی ایک اپلیکیشن دے دی ہے، امریکہ کیسے روک سکتا ہے، یورپی ملک کیسے روک سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اسلامی ملک کیا کردار، کل بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی، آج پھر کریں گے کہ ان کا کیا رول ہو سکتا ہے
کہ بھارت کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اور عالمی پریس جس طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے ان واقعات کو، تو کیا ہوگا اور امکانات کیا ہیں، اور مسلمان اپنا تحفظ وہاں پہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو ہم چھوڑے جا رہے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو پھر اس اہم ایشو کو ڈسکس کریں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو وزیر داخلہ ہیں اور ساتھ آرمی چیف، برطانیہ کی ایک لا فرم ہے، اس نے برطانوی پولیس کو ایک درخواست دی ہے کہ ان دو حضرات کو گرفتار کیا جائے. مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کے حوالے سے کچھ ثبوت بھی پیش کیے ہیں کہ جس طریقے سے نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور اس کے براہ راست ذمہ دار جو ہیں وزیر داخلہ اور ساتھ ہی بھارت کے آرمی چیف ہیں. ساتھ ہی ایک اور انٹرویو کرن تھاپر صاحب نے لیا ہے، اس کے اندر بھی ایسی ہی باتیں ہیں کہ ایک نسل کشی کا جو ہے وہ پورا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کا پریس اس پر آواز اٹھا رہا ہے. لیکن اب یہ ہم نے جو سوال جو اٹھایا اس کو روکے گا کون؟ اور یہ سب سوال تو وہی ہے، پریس اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور لوگ انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں، بھارتی میڈیا خود آواز اٹھانا شروع ہو گیا اب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بی جے پی کے عزائم کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر شروع میں روکا جاتا تو شاید ہو سکتا. اب اس سٹیج پہ ہم آ گئے ہیں کہ ممکنات میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے جارج سٹیٹن، جس کا انٹرویو لیا ہے اس نے کرن تھاپر نے. یہ ہے ایک جارج میسن یونیورسٹی میں جینوسائیڈ واچ کا ایک بہت بڑا انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، اس کا ہیڈ ہے. اس کی ایک تھیوری ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ 1942 سے لے کے 1943 تک ایک کیمپ تھا، کنسنٹریشن کیمپ، جس میں آشواٹ کیمپ تھا، برنکینیو. ہٹلر نے اس میں یہودیوں کو رکھا ہوا تھا. صحیح. اس میں ایک لڑکی تھی راوکا لپ سے، اس کی 112 صفحے کی ایک ڈائری تھی، کوئی تقریباً 6 مہینے کی ڈائری تھی. اس کے سامنے اس کے باپ کو انہوں نے پکڑا تھا اور گلی میں مار مار کے جرمنوں نے مار دیا تھا. اس کی ماں نے 4 بہن بھائیوں کو پالا. پالنے کے بعد انہوں نے اس کو 1 سال کے اندر ٹی بی میں مر گئی. یہ جب اس وقت رشین فوجوں نے اس پہ قبضہ کر کے ان کیمپوں سے ان کو نکالا ہے، تو ایک رشین ڈاکٹر تھی، اس کا نام تھا زندیا برزنسکیا. اس کو یہ ڈائری ملی تو یہ ڈائری اپنے ساتھ لے گئی روس. اس نے وہ ڈائری اپنے پاس رکھی، پھر اس کے بعد وہ مر گئی تو اس کے بیٹے کے پاس آئی. بیٹے کے پاس جب وہ آئی تو پھر اس کی ایک بیٹی جو تھی وہ امریکہ میں ہوتی تھی، وہ آئی تو وہاں اس نے وہ ڈائری اس کو ملی. اس ڈائری کو 2014 میں وہ چھپی ہے تو اس نے حیران کر دیا کہ اس لڑکی نے 10 ڈفرینٹ سٹیجز بتائی تھیں کہ کیسے جینوسائیڈ آہستہ آہستہ ہوتی ہے. سٹیٹن نے وہ تھیوری پیش کر کے دنیا میں جتنی بھی آج تک جینوسائیڈ، قتل عام، نسل کشیاں ہوئی ہیں، جن میں زیادہ تر نسل کشیاں تازہ ترین ہیں، مثلا روانڈا میں ہوئی ہے، ہوٹو تتسی کی ہوئی ہے، مثلا بوسنیا میں ہوئی تھی، ان کی ہوئی تھی، اس طرح اور بہت ساری. اس نے کہا ہے کہ یہ 10 سٹیجز ہوتی ہیں. سٹیٹن نے اس دن انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ 8 سٹیجز انڈیا میں پوری ہو چکی ہیں. اچھا. اس میں آپ کو میں سٹیجز بتاتا ہوں. اس کے پہلا کہتا یہ ہے کہ جو پہلی سٹیج ہے اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے کہ کس کو ٹارگٹ کر علیحدہ نہیں علیحدہ کر، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان. NRC جو تھا، اس کا بیسک ہتھیار استعمال کیا گیا تھا، بتاؤ تمہاری شناخت کیا چیز ہے، تم کہاں سے آئے ہو، یہ چیز جو تھی. پھر اس کے بعد وہ کہتا یہ ہے کہ یہ شناخت جب اس مرحلے سے ہم گزر جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو علامتی شناخت کے طور پر اس نے پھر نریندر مودی کی ایک تقریر نشر کی، ریکارڈ کیا. اس نے کہا ہم اپنے دشمنوں کو ان کے لباس سے پہچانتے ہیں، ان کی علامتوں سے پہچانتے ہیں، حجاب سے پہچانتے ہیں، داڑھی سے پہچانتے ہیں، ٹوپی سے پہچانتے ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ اس سٹیج سے مسلمان کو بھی دوسری سٹیج سے بھی گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ایک عورت نے کام کرنا ہوتا ہے دلی میں تو ہندوؤں والا نام رکھتی ہے، ورنہ اس کو گھر میں کام کو نہیں کرنے دیتا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی داڑھی واڑی اس کو شیو کر کے اس طرح کر دیتے ہیں. تیسرا مرحلہ کہتا ہے کہ پھر ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے، نوکریوں سے نکالا جاتا ہے، علیحدہ کیا جاتا ہے، یا ان کو نہیں رکھنا. را میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے، FBI میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں، بڑے بڑی اور ٹرسٹ فار دی بارڈر سیکورٹی فورسز میں کوئی مسلمان نہیں ہے، سب سے ان کو نکالا جاتا ہے. جب 3 مرحلے جو گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈی ہیومنائزیشن شروع ہو جاتی ہے.
یہ کرونے ہیں، یہ چوہے ہیں، یہ فلاں ہیں، ٹھیک اس طرح کی مثال. مثلا وہ کہتے ہیں ایک مثال سے تھی کہ وہ جس وقت وہ کرونا چلا تھا تو کرونا کی علامت کے اوپر مسلمانوں کی ٹوپی بنائی ہوئی تھی، تبلیغی جماعت. وہ بندہ اگر آ جائے تو اس کے بعد یہ چوتھی سٹیج اس کے بعد یہ آتی ہے، ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے، انسان نہیں سمجھا، ملیچ سمجھا جاتا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر جب یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر آرگنائزیشن شروع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا وہ واحد ملک ہے کہ جس میں 1925 سے یہ آرگنائزیشن بنتی چلی آ رہی ہے. آر ایس ایس یہ وہ سارا کچھ ہتھیار لے وہ یہ کرو وہ کرو، اور وہ ایسی آرگنائزیشن بن چکی ہے کہ پورے انڈیا کے اندر جب چاہے جس وقت چاہے مسلمانوں پہ حملہ کر سکتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے جب یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے پانچواں تو پھر پولرائزیشن ہوتی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ اس پولرائزیشن میں صرف میڈیا کام کرتا ہے. اچھا. اور انڈیا میں اس وقت حالت یہ ہے کہ کوئی غیر متعصب ہندو بھی جو ہے وہ آ کے میڈیا پہ گفتگو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ایسا ڈیمنائز کر دیتے ہیں، ایسا میڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ آج کوئی بھی کام ہو اس کا ذمہ داری مسلمان پہ ڈال دی جاتی ہے، یہ وہ کرتے ہیں. پھر ان کو پورا علیحدہ کر دیا جاتا ہے کھانے سے، باقی چیزوں سے. ان چیزیں ڈی ہیومنائزیشن کے بعد وہ کہتا ہے ساتواں مرحلہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کی پریپریشن کی جاتی. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہردوار کے میلے پہ حلف لیا گیا ہے اور پورے ملک کے اندر جو حلف لیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد مختلف قسم کے انٹرویوز جو جیسے اس نے مثالیں دی ہیں کہ جو اس کا سوامی سبرمن سوامی کے جو انٹرویو ہیں کہ دے آر ناٹ ایکول، یہ پوری پریپریشن ان کی مکمل ہو چکی ہے، پوری گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے. نواں وہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پرسیکیوشن شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو اس طرح علیحدہ کیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک خاص آبادی میں منتقل ہو جائیں. جیسے جوہا پور میں 7 لاکھ ہیں، باہر نکلیں گے تو مارے جائیں گے، باہر نکلیں گے تو ختم ہو جائیں گے، باہر نکلیں تو یہ کر دیا جائے. یہ سارا کا سارے جب سٹیجز پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آخری یہ ساری انڈیا میں پوری آخری 2 سٹیجز آتی ہیں. اور آخری 2 سٹیجز وہ ہے کہ جس میں قتل عام کیا جاتا ہے اور ریاست سرپرستی کرتی ہے. اور جس وقت قتل عام ہو جاتا ہے تو کہتا ہے آخری سٹیج ہوتی ہے ڈینائل، ہمیں تو پتہ نہیں یہ کون آ کے کر گیا. جس طرح برما میں ہوا. برما میں وہ کہتا ہے پھر اس میں مثال اس نے دی. اس نے کہا کہ انہوں نے برما سے سیکھا ہے کہ برما میں کہتا ہے کہ 12 لاکھ مسلمان جو تھے وہ ریفیوجی ہوئے تھے. سب سے پہلے ان کو کہا گیا کہ تم کسی بھی ملک کے شہری نہیں ہو. اب وہ جہاز لے کے ہر مسلمان ملک کی دروازے کھٹکھٹائے، 4 مہینے ان کے جہاز لنگر انداز ہوتے رہے، کبھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا کہ ہم تم کو نیشنلٹی. 10 لاکھ لوگ کیا ہیں 1 ارب 50 کروڑ کے مقابلے میں؟ 10 لاکھ لوگوں کو کسی مسلمان ملک نے، یہ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں ہم اللہ کے حضور یہ کریں گے، سجدہ دیتے ہوئے ختم نہیں آتی. 10 لاکھ تبلیغ پہ نکلے ہوتے ہیں. 10 لاکھ مسلمان 1 ارب 50 کروڑ مسلمانوں کے گھروں میں آباد نہیں ہو سکے. انہوں نے کہا اب اگر ہم 22 کروڑ بھی بھیج دیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا. یہ بے حس قوم ہے، ان میں کوئی غیرت نہیں. لیکن 22 کروڑ ایک بہت بڑی قوت ہے. اس میں آپ دیکھیں ہوگا وہاں پہ ان کی لیڈرشپ کیا کری، ان کو تو ان چیلنجز کا ادراک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس جینوسائیڈ کے بعد 2 چیزیں ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ریٹیلیٹ کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھکیلیں گے. اب دھکیلنے کے لیے آپ کو تیار ہیں؟ یہ جو بارڈر پہ فینس لگی ہوئی ہے اس کا تالا پاکستان کے پاس نہیں ہے، اس کا تالا بھارت کے پاس ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اگر وہ شروع ہو گئے وہ کھنجو سے لے کے رحیم یار خان سے تو آگے سکھر سے نیچے آتے 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 بال نگر سے چلو یہاں تو تھوڑے سے آپ راستے میں آپ کتنی 5 لاکھ 7 لاکھ فوج جائے پورے بارڈر کے اوپر آپ فینس کر سکتے ہیں. وہ بیچارہ غریب مسکین لٹا پٹا جب آنا شروع ہوا یہاں پر کیا کر لیں گے آپ؟ آپ نے کوئی روکنے کی کوشش کی نہیں کی کسی طور پر بھی. میں روز لوگ آپ باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جی. اب انہوں نے پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ جی جو پاکستان کی جو انڈیا ٹی وی میں اتنا بڑا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ پاکستان نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ 100 سال تک ہم بیک جنگ نہیں کریں گے. آپ نے تردید کی. آپ کو پہلی تردید یہ کرنی چاہیے تھی. انڈیا سے مجھے لوگوں نے بھیجا کہ آپ ہم انڈیا کے ساتھ پیکٹ کریں، ہم تو مرنے جا رہے ہیں. ہمارے تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے کباب بنا دیں گے. خوف سے خوف کا عالم ہے. پوری دنیا چیخ رہی ہے. یہ جو سٹیٹن ہے پاکستان کا کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بولا کوئی ایک ابھی ادراک کسی نے نہیں ہے محبت لوگوں کا کیا ہونے والا ہے اس وجہ سے.
عثمان صاحب یہ وہ بول رہے ہیں یہ لیکن انٹرنیشنل یہاں پہ پریس سب کو نظر نہیں آتا. میں تو انگریزی نہیں پڑھتا, یہ موم بتی والے تو پڑھتے انگریزی ہیں لیکن نہیں. اور ان کو اور یہ سمجھتے ہیں کہ 22 کروڑ ان کو اگر وہ ذبح کر دیں گے تو آپ کو بخش دیں گے, آپ بھی 22 کروڑ ہی ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ کا ادراک کیا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں اس چیلنج سے نمٹنے کے دیکھیں, لیے. میں آپ کو اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ وہاں کے جرنیلوں نے لیٹر لکھا, ان کے بیوروکریٹس نے لیٹر لکھا, اس لیٹر کا جواب تک نہیں آیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہیں, میں مسلمانوں کی حالت کی بات کر رہا ہوں یا ویسی برادری نہیں, مسلمان آپ دیکھیں نا, جمعیت علماء ہند ہے اتنے بڑی, وہاں پہ جماعت اسلامی ہے, فاروق عبداللہ صاحب ہے. کشمیری تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے تو 70 سال مار کھا لی, اس سے زیادہ کیا مار کھائیں گے ہم, تسی کھاؤ. اب اگر انڈیا کے مسلمان 70 سال میں کشمیریوں کا ساتھ دیا ہوتا تو آج ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا. اب ہوگا کیا, ہوتا یہ ہے کہ ایسے معاملات کے اندر اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے وہ رہ نہیں پاتی ہوتی, یہ پھر اپنا اپنا مورچے بن جاتے ہوتے ہیں, اور چھوٹے گروپ بن گئے. نہیں, پھر ایک جگہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ 22 کروڑ جو ہیں وہ ان کو دھکیل کے یہاں بھیج دیں گے یا بحرہ ہند میں پھینک دیں گے, ناممکنات میں سے بات. ایک بندہ جو مرنے کے قریب ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں, میرے پیچھے آ گیا تو 4 لے کے ضرور مرتا. جس بندے کو لاٹھی مار رہے ہوں, جو بندہ اس کے نیچے آ جائے گا نا, اس کا گلا وہ ضرور دباتا ہے. لیکن اور صاحب یہ جو بڑی ایک پیش رفت ہوئی ہے, برطانوی لا فرم نے اپنا فرض ادا کیا ہے. اور برطانوی لا فرم نے اس نے کیا ہے, اس نے کہا ہے کہ کانگریس میں آج وہ کیا نا جو ان کا امیدوار تھا سینڈرز جو تھا, اس نے کہا ہے کہ قرارداد پیش کرو, فنڈز روکو انڈیا کے. یہ ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر؟ عثمان صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو, اگر انڈیا میں یہ فساد شروع ہوتے ہیں تو پہلا کام یہ ہونا ہے کہ انڈیا کے اندر سے انویسٹمنٹ گئی, پھر انویسٹمنٹ وہاں بھارت کی قیادت کو کوئی اندازہ نہیں ہے اس بات نہیں. وہ تو بات وہی کس ہے, نشے میں ہے, کہاں سے سر ان کے ہاں پنڈت, یا وہ پھر ایک پنڈت اٹھ کے بیٹھتے ہیں یدھ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کلیوگ کا زمانہ ہے, کلیوگ کا زمانہ ہے, آخری یدھ ہونے والی ہے, اور کل کی اوتار اترے گا اور وہ وہاں سے آئے گا, اور شیو خود آئے گا لڑنے کے لیے, اور شیو کے ساتھ ہم نکلیں گے اور ہم جا کے فتح کر لیں گے. مطلب کہ چند ایک بی جے پی کی پوری سوچ نے پورے خطے کو یرغمال بنانے کی جو ہے بنا دیا ہے, کوئی پیچھے رہ نہیں, خوف زدہ. اچھا, عالمی برادری, کمیونٹی, یورپی ملک, امریکہ, آوازیں تو اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. اب ہوگا کہ آپ کو بھارت کے اوپر کوئی دباؤ نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال نہیں ہے, میرے خیال دباؤ, مجھے لگتا یہ ہے کہ جو میں آج بھی کہتا ہوں, آج سے 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جارج ڈبلیو بش نے ایک تقریر کی تھی اپنے سیکنڈ ٹائم, اور اس نے کہا تھا وی آر ناٹ کمپلیسنٹ انف that we should not consider the threats of Indian and Chinese economy. ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہمیں ہندوستان اور چین کی معیشت کے خطرات کا اندازہ نہ ہو. And the Indian economy is more a threat to us. انڈیا کی معیشت ہمارے لیے زیادہ تھریٹ کا باعث ہے. کیوں؟ Because Indian education system is well in place. اس وقت 80% بڑی کارپوریشنز کے ہیڈ انڈین ہو چکے ہوئے ہیں. اب اگر وہ انڈیا کو اس جنگ کے اندر گرفتار کرتے ہیں تو ان کا تو دشمن مارا جاتا ہے, اور انڈیا چین سے لڑتا ہے تو 2 دشمن مارے جاتے ہیں. دیکھیں نا, ایک جنگ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ صرف اس افغانستان کی جنگ نے امریکہ کو کتنا زیادہ مقروض کر دیا, یعنی $16 ٹریلین سے اس کا $22 ٹریلین تک اس کا قرضہ چل گیا. $3 ٹریلین, اور کس نے پے کرنا ہے؟ امریکن عوام نے پے کرنا ہے. ایک جنگ, افغانستان کی جنگ نے روس تباہ و برباد کر دیا تھا. ہر چیز چلی جاتی ہے, لیکن ان کو پتہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے نہیں, 2008 کے اندر میں نے اس پہ بھی بڑی دفعہ بات کی ہے. 2008 کے اندر جو رینڈ کارپوریشن نے کہا تھا امریکہ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کو 2 بڑی جنگیں چاہیے, ورنہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور 3 بڑی پلی ہوئی گائے ہیں, اگر یہ جنگ میں آ گئیں تو آپ جائیں گے. ایک ہے انڈیا, اس سے بھی جنگ افورڈ کر سکتا ہے, اس پہ پیسہ ہے. ایک ہے چین, یہ بھی جنگ افورڈ کر سکتا ہے, اس پہ پیسہ. ایک ہے روس, یہ بھی جنگ افورڈ کر سکتا ہے, پیسہ. ان تینوں گائے پلی ہوئی گاؤں کو نچوڑنے کا ٹائم ہے. کریٹ کرو, اپنا اسلحہ اسی لیے ایک میں مضمون اس میں پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا کے کارپوریٹ میڈیا نے, کارپوریٹ سرمایہ داروں نے مودی کو پیسہ لگایا کہ یہ جیتے, یہ جیتے گا, تاکہ ایشو کریٹ کرے, ایک نیا محاذ جو ہے وہ بنا. نہیں ایک گھوڑا ہے. وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ یہ جیتنا چاہیے, مسئلہ کشمیر حل ہوگا. میرا خیال اسی طریقے سے حل ہوگا, یدھ ہوگا اور اس میں لاٹری نکل آئے گی, کشمیری زیادہ بھی آئے گا تو نہیں آئے گا.
बहरहाल देखते हैं क्या होता है, अल्लाह ताला महफूज रखे और कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे तुर्की। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। तुर्की का जिक्र करने से पहले अफगानिस्तान से खबर ये है कि अफगानिस्तान को दूसरी किस्त मिली है इमदाद की, जिसमें तालिबान की उनके जो रुके हुए पैसे थे वो दिए हैं, और इसका मतलब ये है कि अब पैसे मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कितना बड़ा वाक़या है ये, कितना बड़ा, इससे अफगान अवाम की मुश्किलात किस तरह कम हो सकेंगी। सुहेल शाहीन साहब जो तालिबान के तर्जमान भी रहे हैं और अहम ओहदेदार भी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल शाहीन साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुहेल शाहीन साहब, कितनी अच्छी खबर है ये कि दूसरी किस्त आपको मिली है मिलियंस डॉलर्स की। 36 मिलियन डॉलर के 36 मिलियन डॉलर्स मिल चुके हैं और आपके ख़जाने में जमा हो गए। इस बात की तस्दीक भी हुई है। इसका मतलब ये है कि दुनिया आपकी मुश्किलात को समझने लगी है और आपके मुतालबात पर कान धरना शुरू कर दिए हैं। तो अवाम पर इसका क्या असर होगा, उसको समरात कब मिलने वाले हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये तो एक मुस्बत कदम है, ठीक, तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हमारी मसाइल का कामिल हल नहीं है। ठीक, उसके लिए ज़रूरत है कि अफगानिस्तान की जो रिजर्व है 9.6 बिलियन डॉलर वो अनफ्रीज किया जाए। ठीक, और जो सैंक्शन है अफगानिस्तान पर, क्योंकि उसका एक सम पनिशमेंट है अफगान अवाम के, और उसकी जो क्राइसिस है, मुश्किलात है, पावर्टी है, उसको मजीद बढ़ाते हैं, तो उसको रिमूव किया जाए वो सैंक्शन। ये मसले का हल है और अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि अफगान अवाम के लिए एक तरफ से ये जॉब क्रिएट हो जाए और दूसरी तरफ से ये जो पावर्टी है, मुश्किलात के, वो हल किया जाए। अच्छा सुहेल शाहीन साहब, कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो नुमाइंदा थी उसने भी ये कहा है कि बेहतरीन हालात हैं इस वक्त, अमन व अमान के हिसाब से भी, इंसाफ के मामले में भी, बाकी चीज़ों के मामले में भी। सिर्फ इक़्तिसादियात का मामला है, ये जो इंटरनेशनल फ्रीज हुआ है, ये मामला जो है, आप क्या समझते हैं कि आपने मुतालबा किया है कि कम अज़ कम मुसलमान और मुसलमान मुल्क जो है उनको तो सामने आना चाहिए? बिल्कुल जी, हमें यानी ये स्टारवेशन टैक्टिक जो है वो एक पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ भी है। और दूसरा ये है कि मुस्लिम ममालिक का बहस एक उम्मत ऑब्लिगेशन है कि ये मुश्किल हालात में वो सामने आ जाए, अफगान अवाम की मदद करे, क्योंकि वो ज़रूरत है अफगानिस्तान के अवाम का। हमने 40 साल से आज़ादी की जंग लड़ी है और पर्टिकुलरली 20 साल से, तो हम एज अ पार्ट ऑफ द उम्मा, तो सब पर हमारी हक बनते हैं कि वो आ जाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और कमिटमेंट को इस बारे में वो उसको पूरा करे। अच्छा, कुछ आप चूँकि इस वक्त मौजूद हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के ख़वातीन के बारे में प्रोपेगेंडा जैसे वो चलता होता है बाकी जगहों पे भी, कि ख़ास तौर पे एक ड्रेस कोड जो है वो दिया गया है, अगरचे कि मैं तो जानता हूँ कि वो तो अफ़गान सोसाइटी में ड्रेस कोड की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद लोग पहनते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा आज थोड़ा बहुत हो रहा है, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? ये तो है कि अगर आप काबुल आ जाए, आपको से देखेंगे कि जो भी पहले ये औरतें थे शहर में जाते थे, शॉपिंग करते थे, वही तरह शॉपिंग करते हैं। अफगानिस्तान में 150 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ है, वो में बराबर जाते हैं, रोजाना जाते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा ये है कि कुछ औरतें हैं वो वेस्टर्न माइंडेड, वो पर्टिकुलरली वो चाहते हैं कि आपने केस बनाए और अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेटल हो जाए, उसके लिए उधर असाइलम ले ले, इसके लिए कुछ ऐसा करते हैं, कुछ एक टीम बनाते हैं। जैसे वो कल उन्होंने एक
لڑکی نے بنا میں پروانہ اور ایک دوسرا بھی تھا صحیح بات ہے۔ انہوں نے ایسا کیا تھا کہ ہمارے پاس وہ طالبان کے ممبرز آئے تھے. میں نے ہماری جو منسٹری آف انٹیریئر ہے، وزارت داخلہ ہے اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہے، اسی اتھارٹیز کے ساتھ رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہماری طرف سے نہیں گئے کہ اس کو ڈیٹین کرے. انہوں نے خود ایک ایسا فیک ڈرامہ بنایا ہے اور اس میں پتہ نہیں کہ اپنی ریلیٹیوز کے گھروں میں وہ گزر گئے ہیں خود کو پنہان کر کے ادھر، تاکہ وہ ایک کیس بنائے کہ میرے زندگی خطر میں ہے اور باہر جائے. تو ایسا کیس وقتاً فوقتاً وہ بناتے ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے ایک عالیہ عزیزی کے نام سے ہے ہرات میں، وہ جی اچھا سہیل شہین صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں آپ کے وزیر خارجہ صاحب ایران گئے ہیں، وہاں پہ جو مقیم ہیں آپ کی لیڈرشپ اسماعیل خان سے ملے ہیں، احمد شاہ مسعود کے برخودار سے ملے ہیں اور ان کو یہ کہا ہے کہ افغانستان واپس آئیں، اور بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں ملک ان کو واپس آنا چاہیے اور تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. کہ آپ کی اس پیشکش کا ان کی جانب سے کیا جواب ملا ہے؟ کیا لوگ واپس آئے بھی ہیں آپ کے کہنے پہ؟ ہماری جو پالیسی ہے امنسٹی، اور ہم اس کو پریکٹیکلی پروو بھی کرتے ہیں. ہماری اس پالیسی کے خلاف اگر ہمارے اپنے ممبرس ہو پرسنل بیسس پہ اس کے خلاف ورزی کرے، وائلیٹ کرے، تو ہم اس کو پروسیکیوٹ کرتے کہ محکمے میں لاتے ہیں، وہ اس کو باقاعدہ اس کو سزا دیتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہماری جو اتھارٹیز ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کا، وہ اس کوشش میں ہے جو بھی باہر گئے ہیں اس کو واپس لائے جائے. اس کو وہ کہ پراپرٹی ہے اس کو بھی واپس دلاتے ہیں، ریسٹور کرتے ہیں، اس کو اسلحہ بھی دیتے ہیں، اس کی گاڑیاں ہیں وہ بھی واپس کرتے ہیں اور اپنی کچھ کی پروٹیکشن کے لیے اسلحہ بھی دیتے ہیں. تو اس میں کچھ آ گئے ہیں. ہمارے جو وزارت داخلہ کے ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے ایک لسٹ بھی دیا ہے کہ کئی جو پارلیمنٹ ممبرس ہے اور دوسری ہائی رینکنگ افیشل تھے، انہوں نے اچھا ایک تو یہ ایک اثاثے ہیں آپ کے، خاص طور پر افغان ایئر لائن جہاز لے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہمسایہ ملکوں پہ چلے گئے، آپ نے اس کی بھی اپیل کر رکھی ہے ان ملکوں سے، ازبکستان گئے، قازقستان گئے، افغان ایئر ہے، کہ اس کی کیا صورتحال ہے؟ ابھی آپریشنل ہے افغانستان کی ایئرز یا کب تک آپریشنل ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو جہاز مل جاتے ہیں تو ایک یہ بھی بہت بڑا قدم ہوگا، اس بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بعض مسائل ہے جیسے آپ نے بھی اس کو اشارہ کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بعض چیزوں کو ڈپلومیٹک چینلز کے طریقے اس کو حل کر دے، بات چیت کرتے ہیں. ہماری جو ازبکستان ہے ہمارے دوست ملک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہو، کیونکہ ازبکستان پچھلی ماضی سے پولیٹیکل آفس کے ساتھ اس کے روابط تھے. ہم کئی بار گئے ہیں، ملا سے برادر بھی گئے ہیں، میں بھی اس ڈیلیگیشن میں تھا، ایک بار نہیں کئی بار ادھر گئے ہیں. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی بڑے میگا پروجیکٹ ہے، جیسے ریلوے لائن ہے ازبکستان سے ترخم تک، راستے سے پاکستان تک. تو ایک دوسرا پروجیکٹ ہے پاور لائن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو شروع کرے. تو ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ بعض مسائل ہو جو ہم کر سکے، ڈپلومیٹک طریقوں سے مین سے اس کو حل کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ برادرانہ تعلقات بھی رکھے اور تجارتی تعلقات بھی رکھے. جی بہت شکریہ سہیل شہین صاحب، آپ نے وقت دیا. اور یہ سب اس کے بعد ایک اور جو بڑا ایشو ہے وہ ہے ترکی کا، کہ ترکی کے جو صدر ہیں اردوان صاحب وہ گئے ہیں اندران مندرس، انہوں نے بقاعدہ اس کا جو میوزیم کھولا ہے، اس کا پورا وہ جو جزیرہ تھا اس کا بات کیا ہے، بیسیکلی ازمیر کا رہنے والا تھا، 1899 میں یہ بندہ پیدا ہوا تھا. لیکن یہ تھے کون؟ ذرا پاکستانی عوام کو پتہ چلنا چاہیے کیوں پھانسی دی گئی تھی. عدنان مندریس بیسیکلی اتاترک کے ساتھ اس وقت ازمیر میں تھا، تو اس موومنٹ کے اندر یہ بندہ شامل ہوا اور اس کے ساتھ انہوں نے حکومت کے اندر بھی اس کی جو آئیدن جس کہتے ہیں اس کی پارٹی میں چاہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کرتا ہوں. تو اتاترک کے مرنے کے بعد اتاترک نے آپ اندازہ کریں کہ اس یہ حاجی علی پاشا کی نسل میں تھا، بڑا مشہور صوفی بزرگ تھا. تو اتاترک نے کہا تھا کہ خاندانی نام اب ترکی میں کوئی نہیں رکھے گا تاکہ کوئی شخص کی اور پہچان نہ بن سکے یہ فلاں مسلمان فیملی سے، یہ مسلمانوں کی پہچان ختم.
تو اس نے پھر ایک دریا کے نام پہ، دریا مہندرس دریا تھا، اس کے نام پہ اپنا نام عدنان مہندریس رکھا تھا، تاکہ اس دریا، یہ شخص جو تھا اس نے پھر اس کا آہستہ 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 پاور لیتے ہوئے جلال بایار جو تھے ان کے ساتھ ان کی بڑا تعلق تھا، بڑا پرانا. تو 16 جون 1925 کو یہ وزیر اعظم 50 کو یہ وزیر اعظم بنا ہے 50 کو. اور اس شخص نے 17 جون کو 18 سال کے بعد عربی میں اذان دینی کا اعلان کیا جب وزیر اعظم بنا. اس سے پہلے عربی میں اذان ختم ہو گئی تھی، مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی. 18 سال تک اذان نہیں تھے، ترکی میں اذان دی جاتی تھی. 25 سال کے بعد اس نے حج کھولا، ورنہ حج پہ پابندی لگا دی تھی. اور پہلی دفعہ 423 ترک جو تھے وہ اس کو لے کے گئے، حج پہ گئے تھے. اس کے بعد جس بندے نے وہاں پر آ کے اس نے اسلامی ملکوں کا ایک بلاک جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی، جس پہ اس میں بڑا مسئلہ بنا. فوج چونکہ سیکولر تھی، اس کی جو مذہبی پالیسی تھی اس کے اندر بھی اس نے مختلف قسم کے جو سیکولر قوانین تھے وہ اس نے ختم کیے. اور آپ حیران ہوں گے، جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ کمال اتا ترک کے مزار کے ارد گرد انہوں نے منع کیا تھا کہ اتنے میل کی ریڈیس میں کوئی مسجد نہیں ہونی چاہیے. اچھا، کمال اتا ترک کے مزار کے ارد گرد. اور اس کی مزار پہ فاتحہ پڑھنی منع تھی. اچھا، موم بتی جلانے، مذہبی علامت کوئی بھی منع. کوئی نہیں. تو اس نے اس کے مزار کے سامنے اپنے ذاتی پیسوں سے مسجد بنوائی تھی. اچھا، یہ ان کو بڑا برق کھلتا تھا کہ یہ کیسا ہو گیا. اچھا، اس کے بعد جو اصل بات یہ ہے کہ اس بندے نے وہاں پر آج بھی وہ مذہبی امور کا محکمہ قائم کیا تھا کہ جو مذہبی امور کا محکمہ اور اس کا مذہبی امور کا محکمہ قائم کیا تھا. اس محکمے کے اندر اس نے یہ تھا کہ تمام علماء کی ٹریننگ ہوتی تھی. آج اس وقت جس کو اس نے طیب اردگان نے ایکسٹینڈ کر کے تمام علماء کو اور خطیبوں کو اسی کے اندر لیا ہے اور باقاعدہ نوکریاں دی ہیں. پہلی دفعہ اس نے 2 بڑے رائٹرز کی کتابیں ترکی میں شامل تراجم کیے تھے، ایک مولانا مودودی اور ایک سید قطب شہید. آپ اندازہ کریں کہ 50 کی سزا. تو اس بندے کو جب یہ ہوا تو اس کے بعد اس نے اس سارے معاملے کے اندر اس کے خلاف باقاعدہ فوجی بغاوت کرائی گئی، ہٹا دیا گیا. اور اس کے بعد فوج آئی عصمت نونا وغیرہ کے سے، اور اس کے بعد انہوں نے فوج نے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن دوبارہ ریووک کیا. اس کے اندر سیکولرزم کے پہلے 4 خانے دھامل کیے گئے. عدنان مندریس پر مقدمہ چلا، بغاوت نہیں، مقدمہ بڑا مزدار ہے کہ آپ کو اب آپ افغانستان گئے تھے تو آپ کو افغان کے صدر نے 2 دمبے تحفے میں دیے تھے. اچھا، تو وہ دمبے آپ نے سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرائے، آپ نے وہ دمبے اپنے گھر میں رکھے. اچھا، اور ان 2 دمبوں کی بنیاد پہ عدنان مندریس کو پھانسی دے دی. اچھا. اور اس کی پھانسی دینے کے بعد کیونکہ لوگ اس کو پسند کرتے تھے تو اس کو جیل کے اندر دفن کیا گیا تھا اسی کے اندر. پھر لوگ بعد میں جب نجم الدین اربکان کا زمانہ آیا ہے 90s تو پھر ان کو وہ نکال کے انہوں نے اس کی قبر جو ہے اس کو باہر لایا گیا، پھر مزار بنایا. ابھی نجم الدین طیب اردگان جو ہے انہوں نے اب اس پورے علاقے کے اندر وہ پورے کا پورا اس کی میوزیم بنایا ہے، اس کی علاقے کی روڈز اس کے ڈال دیے. میں بھی ترکی کچھ دن پہلے گیا ہوا تھا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آیا صوفیہ کا اس کا جو کام ہے. آپ دیکھیں آیا صوفیہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں اس وقت. نہیں، آیا صوفیہ میں الگ دی جاتی ہے، بلو ماسک میں دی جاتی ہے. نہیں، پہلے یہ ہوتا ہے ایک وہاں سے اذان آتی ہے، اس کے بعد دوسری وہ تو ان کا ہے، وہ تو انہوں نے اب کیا نا سنکرونائزڈ ہے. نہیں، اس کے علاوہ آیا صوفیہ میں بھی 2 اذانیں دی جاتی ہیں، ذرا پہلے دی جاتی ہے 10 منٹ پہلے. وہ کہتے ہیں اتنے سال جو ہم نے 80 سال جو 82 سال ہم نے اذان نہیں دی، ہم 80 سال تک کفارہ ادا کریں گے 2 اذانیں دے کے. ایک تو آیا صوفیہ کی اور اس کی بلو ماسک کی اکٹھی اذان ہے نا، پہلے وہ آتی ہے سنکرائز کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک اس سے 10 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ ترک آتے تھے، مسلے بچھاتے تھے اور ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں سے وہاں پر نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے. اور جس طرح ابھی بھی میں دیکھا ہے جمعے کے دن ایسا ہوتا تھا، آپ شاید گئے ہوں تو اتنا رش ہوتا ہے کسی اور جگہ. دوسرا عدنان مندریس کی علامت ہے. ترکی جو ہے ایک دفعہ پھر اس نشاط ثانیہ کے دور سے چل رہا ہے. دیکھیں آپ سوچیں، سب سے بڑا مسئلہ نگورنو قرباخ کا تھا. ہم ساری زندگی کشمیر کرتے چلے جا رہے ہیں اور انہوں نے جا کے تو وہ قبضہ کر کے واپس بھی لے لیا. آپ دیکھیں کہ دوبارہ ایک پاکستان کی جو ہے نا اس کی ایک دوستی بلٹ ہوئی ہے آذربائیجان والے معاملے کے اندر کہ ترکی کی، اور ترک کہتے ہیں کہ پاکستان ہی ہمارے کام آتا ہے دوستی میں.
پھر شام کے معاملے کے اندر پاکستان کا جو رویہ رہا ہے اس کے اندر بھی، اور تیسرا جو ہے وہ جو کو بھی تھی 2016 اس کے اندر بھی گولن والی کو، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا. آپ بیٹھ جائیں کسی ٹیکسی کے اندر جی آپ پاکستان کا نام لیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا. وہ اپنے لگا رہے گا، ترکی زبان میں بولتا رہے گا، آپ کی تعریفیں کرتا رہے گا، آپ کی تعریف کیا بات ہے، میری ماں نے کہا تھا زیور آئے تھے، میرے بھائی نے کہا تھا یہ آیا تھا، ابھی بھی تم لوگ آپ کا بالکل عجیب و غریب سی قوم ہے. ریوائول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ایک اسلامی نشاطیں ثانیہ اور وہ جو خلافت کی طرف، اور جو ڈرامے میڈیا پہ ان کے جو دکھائے جا رہے ہیں. دیکھیں ارطغرل نے پاکستان کے 20 سال کی سیکسول اور سیکولر اڑا کے تماچا مارا منہ پہ کہ یہ ہے قوم. لیکن بہرحال پروگرام ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور اگلے پیر کو آپ سے ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.